السلام علیکم سامعین و ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کا درست استعمال جنت میں داخل اور غلط استعمال جہنم سے واصل کر سکتا ہے۔ قبر میں سزا کا ایک سبب۔ القول البدیع میں نقل ہے، حضرت سید ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بی کا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا، میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پا رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کی غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر اور معطر تھے، وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلا دیے اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیے۔ الحمدللہ عز و جل عذاب مجھ سے دور ہوا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، تیری کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر مامور کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کثرت درود شریف کی برکت سے مدد کرنے کے لیے قبر میں جب فرشتہ آ سکتا ہے تو تمام فرشتوں کے بھی آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کرم کیوں نہیں فرما سکتے؟ کسی نے بالکل بجا تو فریاد کی ہے، میں گور اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ شخا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ گوشت کی چھوٹی سی بوٹی۔ محترم ناظرین، زبان اگرچہ بظاہر گوشت کی ایک چھوٹی سی بوٹی ہے، مگر یہ خدا رحمان عز و جل کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر تو شاید گونگا ہی جان سکتا ہے۔ زبان کا درست استعمال جنت میں داخل اور غلط استعمال جہنم سے واصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بدترین کافر بھی دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے تو کفر و شرک کی ساری گندگی سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا یہ کلمہ طیبہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کے میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے۔ زبان سے ادا کیے ہوئے اس کلمہ پاک کے باعث وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس روز تھا جس روز اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ ہر بات پر سال بھر کی عبادت کا ثواب۔ مکاشفات القلوب میں ہے، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے رب کریم عز و جل، جو اپنے بھائی کو بلائے اور اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اس شخص کا بدلہ کیا ہوگا؟ فرمایا، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ مغفرت کی بشارت۔ اس زبان سے تلاوت قرآن پاک کیجیے اور ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے۔ چنانچہ روح البیان میں یہ حدیث قدسی ہے، جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد شریف کے ساتھ ملا کر، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ختم سورت تک پڑھا تو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا، اس کے تمام نیکیاں قبول فرمائیں اور اس کے گناہ معاف کر دیے، اور اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا اور اس کو عذاب قبر، عذاب نار، عذاب قیامت اور بڑے خوف سے نجات دوں گا۔ ملانے کا مزید واضح طریقہ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، سورہ پوری کیجئے۔ حوریں پا لینے کا عمل۔ محترم ناظرین، تھوڑی سی زبان چلائیے، استغفر اللہ العظیم کہہ لیجئے اور جنت کی حوریں حاصل کیجئے۔ چنانچہ روض الریاحین میں ہے، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کی اور ایک بار دعا کی، یا اللہ عز و جل، تیری رحمت سے مجھے جو کچھ جنت میں ملنے والا ہے اس کی کوئی جھلک دنیا میں بھی دکھا دے۔ ابھی دعا جاری تھی کہ یکدم محراب شق ہوئی اور اس میں سے ایک حسینہ و جمیلہ حور برآمد ہوئی۔ اس نے کہا کہ تجھے جنت میں مجھ جیسی 100 حوریں عنایت کی جائیں گی، جن میں ہر ایک کی 100 خادمائیں اور ہر خادمہ کی 100 کنیزیں ہوں گی اور ہر کنیز پر 100 نازمائیں یعنی انتظام کرنے والیاں ہوں گی۔ یہ سن کر وہ بزرگ خوشی کے مارے جھوم اٹھے اور سوال کیا، کیا کسی کو جنت میں مجھ سے زیادہ بھی ملے گا؟ جواب ملا، اتنا تو ہر اس عام جنتی کو ملے گا جو صبح و شام استغفر اللہ العظیم پڑھ لیا کرتا ہے۔ دیوانے ہو جاؤ۔ اس زبان کو ہر وقت ذکر اللہ عز و جل سے تر رکھیے اور ثواب کا خزانہ لوٹیے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، اس کثرت کے ساتھ ذکر اللہ عز و جل کیا کرو کہ لوگ دیوانہ کہنے لگیں۔
ایک اور حدیث پاک میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کا اتنی کثرت سے ذکر کرو کہ منافقین تمہیں ریاکار کہنے لگیں۔ درخت لگا رہا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان کا کتنا پیارا استعمال بتایا، آپ بھی سنیے اور جھومیے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے، ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ایک پودا لگا رہے ہیں۔ استفسار فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ عرض کی، درخت لگا رہا ہوں۔ فرمایا، میں بہترین درخت لگانے کا طریقہ بتا دوں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ہر کلمہ کے عوض یعنی بدلے میں جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث پاک میں 4 کلمے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، نمبر 4 اللہ اکبر۔ یہ چاروں کلمات پڑھیں تو جنت میں 4 درخت لگ جائیں گے۔ 80 برس کے گناہ معاف۔ اسی طرح زبان کا ایک استعمال یہ بھی ہے کہ درود و سلام پڑھتے رہیے اور گناہ بخشواتے رہیے، جیسا کہ در مختار میں ہے، جو سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ عز و جل اس کے 80 برس کے گناہ مٹا دے گا۔ بسم اللہ کیجئے کہنا ممنوع ہے۔ بعض لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں، بسم اللہ کیجئے، آؤ جی بسم اللہ، میں نے بسم اللہ کر ڈالی۔ تاجر حضرات جو دن میں پہلا سودا بیچتے ہیں اس کو عموماً بونی کہا جاتا ہے، مگر بعض لوگ اس کو بھی بسم اللہ کہتے ہیں۔ مثلا میری تو آج ابھی تک بسم اللہ ہی نہیں ہوئی۔ جن جملوں کی مثالیں پیش کی گئی ہیں یہ سب غلط انداز ہیں۔ اسی طرح کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آ جاتا ہے تو اکثر کھانے والا اسے کہتا ہے، آئیے آپ بھی کھا لیجئے۔ عام طور پر جواب ملتا ہے بسم اللہ، یا اس طرح کہتے ہیں بسم اللہ کیجئے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 22 پر ہے کہ اس موقع پر اس طرح بسم اللہ کہنے کو علماء نے بہت سخت ممنوع قرار دیا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کھا لیجئے، بلکہ ایسے موقع پر دعائیہ الفاظ کہنا بہتر ہے۔ مثلا بارک اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ عز و جل ہمیں اور تمہیں برکت دے، یا اپنی مادری زبان میں کہہ دیجئے کہ اللہ عز و جل برکت دے۔ بسم اللہ کہنا کب کفر ہے؟ حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز نہ پڑھی جائے۔ حرام کتی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کفر ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری میں ہے، شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ چنانچہ عیادت کا عظیم الشان ثواب۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرماتا ہے۔ وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ فارغ ہونے تک رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے، اور جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے۔ اور جس نے مریض کی عیادت کی، اللہ عز و جل اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرمائے گا، اور گھر واپس آنے تک اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اس کے ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ جب وہ مریض کے ساتھ بیٹھے گا تو رحمت اسے ڈھانپ لے گی، اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی۔ جب کسی کا بچہ بیمار ہو جائے، کوئی بے روزگار یا قرض دار ہو جائے، حادثے کا شکار ہو جائے، چور یا ڈاکو مال لے کر فرار ہو جائے، کاروبار میں نقصان سے ہمکنار ہو جائے، کوئی چیز گم ہو جانے کے سبب بے قرار ہو جائے، الغرض کسی طرح کی بھی پریشانی سے دوچار ہو جائے، اس کی دل جوئی کے لیے زبان چلانا، اس کو تسلی دینا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ چنانچہ جنت کے 2 جوڑے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، رسول انور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی غم زدہ شخص سے تعزیت کرے گا، اللہ عز و جل اسے تقویٰ کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا، اور جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا، اللہ عز و جل اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرن۔